سوسائٹی میں خیابان پٹنی میں ماشاءاللہ عظیم الشان جامع مسجد عثمان غنی کا افتتاح ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے پہلی اذان پہلی نماز ادا کی گئی۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج اس خوشی کے موقع پر اپنی رحمتوں کا خاص ہم پر نزول فرمائے۔ آج پرسنلی میں اپنی بات کروں تو میرا دل بہت خوش ہے کہ اگر کسی کے ایک ہی دن میں دو گھر بن جائے یا 2 فیکٹریوں کا افتتاح ہو، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں ابھی عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں نیمن گوچ میں، وہاں آج پہلی اذان اور پہلی نماز ہوئی، اور آج مغرب کی نماز میں ماشاءاللہ یہاں حاضری ہو گئی، تو پہلی نماز اور پہلی اذان یہاں پر ہو گئی۔ جس طرح بندے کو اپنے گھر کی نئے گھر کی تعمیر کی خوشی ہوتی ہے، یقیناً ہم سب کو ایسے خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وہ گھر بنا ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے رہتے ہیں، چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہم سب چلے جائیں گے، اللہ کا گھر باقی رہے گا۔ اللہ نے چاہا قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی، قیامت تک نمازیں ہوتی رہیں گی۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب میرے اور آپ کے گھر کی، فیکٹری کی، دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، خوش بھی بہت ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے جو مہمان آئے نا وہ بھی خوش ہو کر جائیں۔ تو آج اللہ کے گھر کا افتتاح ہے، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس کے مہمان بن کر آئے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سب کی جھولیاں بھر کر لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس خوشی کے موقع پر اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، اے اللہ سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اللہ آج تو نے سیدنا عثمان غنی کے نام پر اس مسجد میں آنے کی توفیق دی، اب حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرما۔ میں دل کی گہرائیوں سے طیب بھائی، طارق بھائی، ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کروں گا۔ طیب بھائی کے والد صاحب کا نام بھی عثمان ہے، اور یقیناً انہوں نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کی بھی یہ نیت کی ہے، اور حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، آپ یقین کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بتاؤ یار، کوئی ایسا دھندا بتاؤ جس میں پروفٹ زیادہ ملے، دیر تک ملے، نقصان کا چانس کم ہو۔ یہ وہ کاروبار ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی لاس نہیں ہے، 100% پروفٹ ہے، بلکہ پروفٹ اتنا ہے کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے، قبر میں بھی اذانیں ہوتی رہیں گی تو ثواب پہنچتا رہے گا، سجدے ہوتے رہیں گے تو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ اس کا ثواب ہمارے حاجی طیب صاحب کو بھی، ان کی پوری فیملی کو، بالخصوص ان کے والد صاحب اور ان کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائے۔ میں تو بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ فیملی شروع سے ہی اللہ کی رحمت سے دین کے کاموں پر خرچ کرنے والی، عاشقان رسول کی مدد کرنے والی یہ فیملی ہے۔ اللہ ان کے پورے خاندان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور یہ جو سخاوت ان بھائیوں کے اندر ہے، اللہ یہ سخاوت ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے۔ ماشاءاللہ ہمارے پٹنی برادران، پٹنی بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت نے جب دعوت اسلامی کا کام شروع کیا تو خارگر کے علاقے سے شروع کیا، اور بہت قریبی آپ لوگوں کا بھی ایریا ہے، بہت شروع سے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ بہت سارے عاشقان رسول آپ کی برادری کے بھی شامل ہوئے۔ اللہ کریم اس برادری کی بھی خیر فرمائے، اس پوری سوسائٹی کو برکت والا، رحمت والا، جتنے گھر بن گئے اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور باقی بھی جو گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، مختصراً میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور آج ایک اور بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ ہم سب کی، یعنی طیب بھائی کی، میری، صادق بھائی کی، شبیر بھائی کی، جتنے پرانے ایک طرح سے دوست ہیں، کئی سفر ہم نے ساتھ کیے ہیں، ہم سب کا ایک شخصیت کی وجہ سے بڑا آپس میں جو سمجھیے کہ پیار رہا، ایک محبت رہی، ہم اس شخصیت کے ساتھ ہم نے ان کی تربیت حاصل کی۔ تو آج رات اب یہاں سے فارغ ہو کے عشاء کے بعد جامع مسجد کنز الایمان میں ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ساتھ ساتھ اس عظیم ہستی جنہوں نے ہماری بہت تربیت کی، بہت ہمیں سکھایا، قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب باپو شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ان کے عرس کے دن بھی 29 شعبان ہیں، تو اس مبارک موقع پر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے باپو شریف کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہمارے صادق بھائی نے تو بہت اچھا وقت اور بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا، اللہ ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ مجھے عشاء کے بعد وہاں بھی پہنچنا ہے، تو میں ماہ رمضان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے
یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. اس سے آپ سمجھیے کتنا پیارا مہینہ ہے. ایک اور جگہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رب کریم کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان نہ عطا فرماتا. پتہ سوچے کہ رمضان عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، قرآن ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے ہے. اب اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر محسوس کریں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیں. اس مہینے میں پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اسکیم ہے نا، لوگ کہتے ہیں کوئی اسکیم بتاؤ، کوئی آفر بتاؤ، کوئی نفع والا کام بتاؤ. ارے روز 10 لاکھ بخشے جائیں گے تو تیاری کر لو نا کہ بخشش لینی ہے. دیکھیں کئی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی خیر سے رمضان نصیب کر دے. ابھی رمضان تو ہمیں بھی نہیں ملا نا، ہم دعا کریں اللہ کرے زندہ رہیں اور صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب ہو جائے. مگر ہمیں اس بار کا رمضان اس انداز سے گزارنا ہے کہ ممکن ہے یہ میرا رمضان زندگی کا آخری رمضان، اس طریقے سے یہ رمضان گزارے. اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. سب سے بیسٹ طریقہ تو وہی ہے نا کہ جیسے نبی پاک رمضان گزارتے تھے، جن کے صدقے میں رمضان ملا ہے، ہم ان کے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دیں. ان کا شیڈول کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا. پیارے آقا نمبر 1 5 پوائنٹ بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا. پہلا پوائنٹ، نبی پاک علیہ السلام رمضان کا استقبال کرتے تھے. پیارے آقا رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان آنے پر خوش ہوا کرتے تھے. رجب آتا تھا نا تو نبی پاک کی دعائیں شروع ہو جاتی تھی، اللہم بلغنا رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. کتنی پیاری دعا ہے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان سے خیر سے ملا دے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بالصحت والعافیہ، اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے. اور اس بار رمضان میں مکہ بھی دکھا دے، رمضان میں مدینہ بھی دکھا دے. تو ایک تو دعائیں نبی پاک کی. دوسرا، پیارے آقا جب شعبان آتا تھا نا تو کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. رمضان کا استقبال ہے نا، اور جب رمضان قریب آ جاتا تو پھر خطبہ ارشاد فرماتے اور رمضان کے فضائل بیان کرتے، رمضان کے بارے میں تربیت فرماتے. اللہ کا شکر ہے کہ آج رمضان کو 2-3 دن باقی ہیں اور ہم آج اس محفل میں موجود ہیں. اس سنت پر تو ہمیں عمل کا موقع مل رہا ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے استقبال رمضان اور رمضان کے فضائل پر بات کر رہے ہیں. مگر ہم نے کیا تیاری کی؟ کیا ہمارے دل میں کوئی ہلچل ہے؟ ہماری کوئی کیفیت بن رہی ہے کہ یار اب رمضان کا بھرپور استقبال کرنا ہے، گھر کی صفائی کروا لیں، مہمان آتا گھر صاف کرواتے ہو نا، اس نیت سے گھر میں خوشبو اور صفائی کا اہتمام کریں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. اپنے عبادت کے کپڑے، آپ کو پتہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے عبادت کے لیے بعض اوقات قیمتی لباس الگ رکھتے تھے کہ نماز اس کپڑے میں پڑھوں گا. قیمتی لباس ہوتا، صاف ستھرا لباس ہوتا. اللہ نے توفیق دی ہے نا، اگر پاسبل ہے آپ کے لیے تو رمضان کے لیے 1-2 جوڑے سلوا لیں. شادی کے لیے تو مہندی کے لیے تو برتھ ڈے کے لیے تو پتہ نہیں کس کس کے لیے جوڑے سلواتے ہیں. یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے کہ یار یہ جوڑے میں رمضان میں نئے ہیں نا، رمضان میں جمعے والے دن پہنوں گا، تہجد کے وقت پہنوں گا. اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو تیاری کے ساتھ جائیں نا. ہمارا عجب معاملہ ہے، دعوت میں جائیں تو پوری بلڈنگ کے پورے محلے کو پتہ چلتا ہے کیونکہ وی آئی پی کپڑے خوشبو سب تیار بندہ ہو جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ دعوت میں جا رہا ہوں. اچھا مسجد میں جا رہا ہوں، وہی پرانے کپڑے، کام کاج کے کپڑے، سلبٹیں آ رہی ہیں، بدبو آ رہی ہے. دعوت میں دنیا والے کے پاس جاتے ہو، مسجد میں اللہ کے پاس آتے ہو. نہ کیا کرو ایسا. جتنا ادب کرو گے نا، جتنی عبادت کی تعظیم کرو گے. ہمارے بزرگان دین خوشبو لگاتے نماز سے پہلے،
صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، بالوں پہ کنگھی، تیل لگائے، کدھر جا رہا ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مسجد کا ادب کیا کرو۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو ایک اور پرابلم، مغرب کی نماز میں کئی لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ کے آئے، مغرب افطاری کر کے آنا ہے، اب اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اتنا منہ صاف کر سکے، تو سموسے بھی کھانے ہیں، پکوڑے بھی کھانے ہیں، منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے اور نماز پڑھنے آ گئے۔ یہ نہ کیا کریں۔ اگر آپ کے منہ میں بدبو ہے، ایسی حالت میں تو مسجد میں آنا منع ہے۔ کپڑوں میں بدبو ہے، ایسی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے۔ مسلمانوں کو بھی تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف۔ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ تلاوت کرتا ہے نا نماز میں تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے، اور اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ روزے میں مسواک استعمال کریں اور مہربانی کریں، افطار کے وقت تو فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ ساری چیزیں مغرب سے پہلے کھانی ہے۔ آپ کھجور سے اور پانی سے افطار کر لیں اور آ جائیں نماز پڑھ لیں، پھر بعد میں کھانے کو کھانا ہے، یا کم از کم فروٹ کھائیں، ایسی چیز نہ کھائیں جو منہ میں ایک تو ذرات ہوتے ہیں منہ میں، وہ بھی نہیں نکل پاتے، اور بعض اوقات اسمیل بھی ہو جاتی ہے، بدبو بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو اب چلتے ہیں، نبی پاک رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اب آپ کی باری، میری باری کہ اللہ کی طرف سے اس عظیم مہمان کا ہم استقبال کریں، جس خوبصورت انداز میں، جس ادب کے انداز میں، جس عبادت کے انداز میں کر سکتے کریں۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چینج ہو جاتا تھا رنگ۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے صدقے رمضان ملا ہے، مگر آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ رمضان کا ادب ہو سکے گا کہ نہیں، رمضان کا حق ادا ہوگا کہ نہیں۔ یہ کس کا انداز ہے؟ اللہ کے حبیب کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جیسے گناہ گار کو کتنی فکر ہونی چاہیے کہ یار رمضان میں گناہ تو نہیں ہو جائے گا، رمضان میں بے ادبی تو نہیں ہو جائے گی، رمضان میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کسی کو۔ ان کو فکر تھی کہ رمضان کی حق ادا ہو جائے، اور یہاں لوگوں کو فکر ہوگی کہ یار فلاں اسٹاک لے لو، رمضان میں بہت بکے گا۔ کچھ لوگ تو ابھی گودام بھر رہے ہوں گے نا، آخری عشرے میں بڑی شاپنگ ہوگی بھائی، یہ کپڑے خرید لو، جوتے خرید لو، بہت بیچیں گے، بہت پیسے بنائیں گے۔ وہ طاق راتیں جو عبادت میں گزارنے کی ہیں، ان طاق راتوں میں لوگ ساری ساری رات نظاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے کیا رمضان پیسے کمانے کے لیے آیا ہے؟ اچھا، ایک تو کاروباری لوگ جو فکر کر کے بیٹھے ہوں گے، ایک ہوگے یار رمضان میں کھانا پینا کدھر ہے، سحری کدھر ہوگی، افطاری کدھر ہوگی۔ یعنی رمضان کو ہم نے عجب کہانی بنا دیا ہے، کوئی فوڈ فیسٹیول بنا بیٹھا ہے، کوئی شاپنگ فیسٹیول بنا بیٹھا ہے، اور اللہ معاف کرے نوجوان بیٹھے کچھ کرکٹ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، نائٹ ٹورنامنٹ کرنا ہے، کون سے علاقے میں نائٹ ٹورنامنٹ ہوگا، ساری رات کھیل رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لوگوں کی نیند برباد۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یعنی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم کراچی آ جائے جس کو پتا نہ ہو رمضان کیا ہے، اور وہ رمضان کی راتوں میں روڈ پہ چکر لگائے نا، تو وہ کہے گا یار لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا ہے، ہر طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں، سحری آفر، افطار آفر، یہ ڈسکاؤنٹ، فلاں آئٹم، یار لگتا ہے کوئی مہینہ آیا جس میں اسپیشل کھاتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ رمضان اس لیے آیا ہے؟ ارے روزے رکھ کر تو نفس پر قابو پانا تھا۔ کچھ لوگوں کا رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ ویٹ کم ہونا چاہیے تھا، کیوں کم بڑھ جاتا ہے کہ ہم عام دنوں میں 2 ٹائم کھاتے ہیں، رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں۔ سحری میں ڈٹ کے اس لیے کھاتے ہیں پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطاری میں ڈٹ کے اس لیے کھاتے ہیں پورا دن بھوکا رہا تھا، پھر رات کو اس لیے کھاتے کل پھر روزہ رکھنا ہے، سحری سے پہلے پھر کوئی دوست کچھ کھلا دیتا ہے، پھر کہتے پیٹ خراب ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، چھوڑا ہی نہیں ہم نے اپنے پیٹ پہ، 7-8 گھنٹے ملے کھانے کے، اس میں اتنا کھایا کہ 16 گھنٹے پہ ڈکارے آتی رہی۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آیا، ہم پتہ نہیں کس طرف چلے جاتے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں 10 رمضان کے بعد، 8 رمضان کے بعد ڈاکٹر کے پاس ڈائریا کے مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب تو گلا خراب۔ آپ اپنی تراویح میں دیکھ لیجیے گا، یہ ہمارا برسوں سے معمول ہے، 5-6 روزے کے بعد آپ کو کھانسی کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے 5-6 روزے نہیں آئیں گی، 5-6 کے بعد اب آپ کو کھانسی کے مریض تراویح میں نظر آنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ افطار میں سموسہ گرم کھانا ہے، شربت ٹھنڈا پینا ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہی کھانا ہے، گلے میں لڑائی لگانی ہے اس کی۔ نہ کریں ایسا، اپنی صحت کا اس لیے خیال رکھو کہ میں زیادہ عبادت کر سکوں، بیمار ہو گیا تو تراویح نہیں پڑھ سکوں گا، روزہ نہیں رکھ سکوں گا۔ رمضان نہ کھانے پینے کے لیے آیا ہے، نہ رمضان شاپنگ کے لیے آیا ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے، رمضان مغفرت کروانے آیا ہے۔ تو پلیز اس بار ایسے رمضان نہ گزاریں، اللہ کو ناراض نہ کر لیں، اور رمضان میں گناہ الامان والفیس فکر کرو۔ دیکھیے میری بات سمجھیں،
اب یہ مسجد میں بیٹھے، کوئی بندہ باہر روڈ سے گزرے گالی کر دیتا ہوا جائے، بری بات ہے نا، مگر وہی گالی مسجد میں آ کر دے تو آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں ہو، گناہ کی شدت بڑھ گئی نا۔ کوئی پاکستان میں گناہ کرے گناہ ہے، مگر مکہ پاک میں جا کر حرم پاک میں گناہ کرے زیادہ شدید ہو گیا نا۔ تو بالکل اسی طرح 11 مہینے کوئی گناہ کرے واقعی گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں گناہ کرے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ آپ سوچیں نا، شیطان بند کر دیا پھر بھی تمہارے عادتوں سے باز نہیں آ رہے۔ حدیث پاک سنیں جس کا مضمون ہے، ایک حدیث کا جز ہے کہ جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی ٹینشن ہونی چاہیے کہ یار میری تو عادت ہی خراب ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، معاذ اللہ گالیاں دینے والا، موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے والا، کیسے بچے میں رمضان میں؟ کوئی بٹن تو نہیں لگا ہوا نا کہ بٹن دباؤں گا جھوٹ کی عادت بند، یہ غیبت کا بٹن بند، یہ جناب فلموں کا بٹن بند، یہ لڑائی کا بٹن بند، ایسا تو نہیں ہے، سوئچ تھوڑی سی بند کر دے رہے۔ ٹینشن لینی ہوگی، تیاری کرنی ہوگی، یہ دماغ بنانا ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو سارے بخشے جائیں اور میں غلط عادتوں کی وجہ سے رمضان میں بھی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھوں۔ پلیز سمجھو اس بات کو۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اس مردے نے آپ کو کہا ہے علی آپ بچائیے مجھے، دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مولا علی تو شیر خدا ہے نا، آپ نے دعا کی، مگر آپ کو پتہ ہے غیب سے کیا ندا آئی؟ اے ابھی اس کی سفارش نہ کیجیے۔ مولا علی کو روک دیا گیا، آپ نے کہا یا اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ دن میں تو روزے رکھتا تھا، رمضان میں رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، روزہ دار تھا مگر گناہ نہیں چھوڑے، تو آگ قبر میں جلا رہی ہے اور مولا علی کو سفارش سے روک دیا گیا۔ اتنا غضبناک ہوتا ہے رب اس پر جو رمضان میں گناہ کرتا ہے۔ اب سوچو جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کا حال ہے نا۔ ہم نے رمضان کا ایک سائڈ کو دیکھا ہے کہ بخشش، رحمت، یقیناً بہت اچھی بات ہے، مگر اتنے مقدس مہینے میں بھی گناہ کریں گے، اتنے مقدس مہینے میں بھی رب کو ناراض کریں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں تو ایک مشورہ دیتا ہوں، جس کو لگتا ہے نا یار میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، گیدرنگ ایسی، دوست ایسے، ماحول ایسا، تو دعوت اسلامی والے جو یہ 1 مہینے کا اعتکاف کرواتے ہیں نا، اس کو تو جا کر 1 مہینہ فیضان مدینہ اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے کہ کم از کم گناہ سے بچا رہوں گا اور عبادت بھی کروں گا، علم دین بھی سیکھوں گا، ورنہ اپنی فکر خود کیجئے۔ نبی پاک کا رنگ بدل جاتا تھا جب رمضان آتا تھا۔ دوسرا، دو پوائنٹ ہو گئے، استقبال کرتے تھے اور فکر کرتے تھے۔ تیسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کثرت سے عبادت کرتے، رمضان میں گر گڑا کر دعائیں کرتے، بستر پر کم آتے تھے، میرے آقا آرام کم کر دیتے، اپنے بستر پر نہیں جاتے تھے، عبادت، دعائیں، تلاوت، نوافل۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا ہم میں سے کئی لوگ زیادہ سوتے ہیں، رمضان میں زیادہ سوتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، نہ یہ زیادہ سونے کے لیے آئے نہ زیادہ کھانے کے لیے آئے۔ دیکھیے اگر افطار کے وقت آپ نڈھال ہوں گے نا تو آپ کو اپنی میں پتہ ہی سمجھا پاؤں گا نہیں کہ جب بندہ بالکل افطار سے پہلے نڈھال ہو جاتا ہے نا، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تھکن، کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو پھر اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے، یا اللہ کمزور ہوں، ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتا، تیرا عذاب کیسے سہ سکوں گا۔ ہمارے سامنے بھی کوئی بھوکا، پیاسا، کمزور لاغر آئے اور ہم سے مانگے، ہمیں لگتا ہے بھوکا ہے یار دے دو، ہے پیاسا ہے اس کا کام کر دو، یہ تو گر پڑے گا، ہے اتنا بیچارہ کمزور ہے اس کی مدد کرو۔ جب آپ اور میں کمزور کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب بندہ کمزور بے بس افطار کے وقت اللہ سے عرض کرے کہ مولا حلق بھی خشک، میں بالکل نڈھال ہو گیا، بہت کمزور ہوں، افطار کا انتظار ہے، کہ اللہ ایک دن میں یہ حال ہو گیا، اگر تو نے کرم نہ کیا عذاب میں ڈالا گیا تو کیا بنے گا۔ یہ جو ریکوائرڈ ہے نا رمضان میں، یہ کمزوری نکاحت کی ریکوائرڈ ہے، تو سارا دن سوتا رہے گا، بہت سارا سحری میں کھا لے گا تو وہ نکاحت ہی نہیں ہوگی اس کو۔ تو ہمیں یہ احساس لینا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور سبق ہے کہ جب افطار کے وقت ہم بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلے کہ میں تو افطار کے بعد کھا لوں گا،
کتنے غریب میرے بھائی بہن ہیں جو پورا سال بھوکے رہتے ہیں. کسی غریب کی بھوک یاد آئے گی, کسی پیاسے کی پیاس یاد آئے گی. یہ میسج ہے رمضان کا نا. مگر جو سوتا رہا اور جناب اس نے کوئی مشقت ہی نہ کی, اس کو پتہ ہی نہ چلا روزے کا, اور اگر نکاحت ہوئی بھی تو میسج ہی نہ لیا, اور اس کی کمزوری ہے. تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت, چوتھے نمبر پر میرے آقا تلاوت قرآن. یہ جب جبریل امین آتے تھے نا نبی پاک کے پاس رمضان میں, تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. تو پتہ چلا قرآن کی تلاوت, قرآن کا دور, یہ نبی پاک کی سنت ہے, رمضان کی مین عبادت ہے. اچھا ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا, یہ مہینے میں تو قرآن نازل ہوا ہے. رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو ٹارگٹ بنا ہے, کام تھوڑا کر رہا ہے اس بار. ہاں بہت کام ہے, تو بہت میٹنگیں ہیں, تو ادھر سحری پارٹی پہ جانا ہے, ادھر افطار پارٹی پہ جانا ہے, رات کے دوستوں میں جانا ہے. بھائی نہیں جانا ہے, سارا سال پڑا ہے کھانے پینے کاروبار کے لیے. یہ مجھے بخشش لینی ہے, مجھے رحمتیں لوٹنی ہے. تو تلاوت قرآن کا شیڈول بنا ہے. اللہ توفیق دے تو 7 بار پورے مہینے میں قرآن ختم کرے, 5 بار کرے, 3 بار کرے, نہیں کر پاتے تو 1 بار کرے. اور ایک میں چوٹ کرنے کے لیے کہ میرے وہ بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے, کہ جن کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. سوچیں کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. دنیا کی 50 چیزیں سیکھ لی ہیں, موبائل چلانا آ گیا, گاڑی چلانا آ گئی, موٹر سائیکل چلانا آ گئی, کمپیوٹر چلانا آ گیا, اکاؤنٹس کرنا آ گیا, 50 چیزیں سیکھ لی, نہیں سیکھا تو قرآن ہی نہیں سیکھا. اس کا مطلب قرآن کو اہمیت نہیں دی نا. حدیث پاک سے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. اور دیکھو میں آپ کو موقع, آپ کو گھبرائے نہ, اگر قرآن نہیں سیکھا تو دعوت اسلامی والے آپ کو آفر کرتے ہیں نا, آپ بچے ہیں تو بچوں کے مدرسے میں آ جائیں, آپ بڑے ہو گئے تو بڑوں کے مدرسے میں آئے نا. ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ اس مسجد کے جو خطیب امام صاحب رکھے گئے ہیں قاری حسین صاحب, یہ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ٹاپ لیول کے قراء حضرات میں سے ہیں. ان کی تلاوت الحمدللہ میرے بھی استاد محترم ہیں, میں نے بھی خود ان سے تلاوت سیکھی ہے, ابھی اور سیکھنی ہے, جتنی سیکھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مجھے سکھائی. تو آپ کے پاس تو موقع آ گیا نا کہ ایسے امام صاحب آ گئے کہ آپ آ جائیں نماز کے بعد کسی وقت بھی آ جائیں کہ حضرت 5 منٹ میری تلاوت سن لیں, میرا مخارج سن لیں. یہ منع نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جو باہر سے آئے یعنی جو دوسرے علاقوں سے آئے, کراچی کیا پورے پاکستان کی تقریباً مسجدوں میں دعوت اسلامی والے ابھی آپ کو رمضان میں فجر کے بعد مل جائیں گے. بیٹھ جائیں قاری صاحب کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ اپنے مخارج تو ٹھیک کریں یار. رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے, رمضان میں بھی قرآن نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ اور میرے آقا قرآن کا دور فرماتے ہیں. اور آخری بات, 5واں پوائنٹ, نبی پاک رمضان میں خوب سخاوت فرماتے تھے. ویسے تو میرے آقا کی سخاوت کا دریا بڑا جوش پہ ہر وقت رہتا تھا, مگر احادیث میں آتا ہے رمضان میں ایسے سخاوت کرتے تھے کہ تیز آندھی چلتی تھی اس سے زیادہ بھی نبی پاک کی سخاوت کا دریا چلتا تھا. جو آتا اسے عطا فرماتے, جو آتا عطا فرماتے. چاہے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں خوب سخاوت, اللہ نے دیا ہے نا, خوب سخاوت کھلائیں, افطاری کرائیں, سحری کرائیں, اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے گھروں پہ کچھ سامان بھجوا دیں, اپنے بچوں کے لیے کوئی کپڑے خریدیں تو 2-4 کپڑے کسی غریب کے بچے کے لیے بھی عید کے لیے خرید لیں, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہماری وجہ سے آ جائے. یہ بڑی نیکی ہے, یہ ماہ سخاوت ہے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. زکوٰۃ بھی دیں, زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیں. ہاں کم نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ پوری دے دی اب نہیں دوں گا. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. اللہ جب دیے جا رہا ہے ہم کیوں روک لیتے ہیں, کیا پورا ہو گیا بھائی ابھی اگلے سال آنا. اللہ نے اس طرح کیا ہمارے ساتھ. کبھی ایسا ہوا کہ 2 دن دکان کے بعد کسی نے شٹر نیچے گرا دیا, کیوں گرا دیا؟ اور مہینے کا جتنا خرچہ ہو 2 دن میں پورا ہو گیا, 28 دن بند رکھوں گا. ہم کہتے نہیں یار اور آنے کو بھائی, کام تو روز کروں گا نا, جتنا چاہیے اس سے زیادہ رب دے رہا ہے, ہم خرچ کرنے میں کیوں روکتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں, جو جتنا اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا اتنا ہی مال بڑھا دیتا ہے. کیلکولیٹر کا حساب اور ہے, ایک دنیاوی کیلکولیٹر ہے جو کہتا ہے لاکھ میں 2,500 دے دیے زکوٰۃ کے تو 97,500 ہو گئے, اور ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے وہ کہتا ہے تم دے دو اللہ تمہیں بڑھا کے کئی گنا دیتا ہے گا. اور یہ جتنے بزرگ بیٹھے سفید بال والے جتنے بیٹھے ہیں, جس نے بھی اپنی زکوٰۃ پوری دی آپ اس سے پوچھ لیں, حلال کا کام کرتا ہو اور زکوٰۃ پوری دیتا ہے, اگلے سال اس کی زکوٰۃ بڑھی جاتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ اس کا مطلب مال بھی بڑھتا ہے.
زکات دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں خوب سخاوت کریں. اور سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا، آپ کے صدقات کا، آپ کے فطرے کا، وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. ہاں یہ آپ یاد رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ غریب رشتہ دار پریشان ہو اور اب دنیا میں بانٹ رہے ہو، پہلے ان کو دیں. ہاں یہ ضرور ہے چیک کرنے میں زکات کے مستحق ہیں کہ نہیں. بعض اوقات ہمارے رشتہ دار پریشان تو ہوتے ہیں لیکن زکات لینے کے حقدار نہیں ہوتے، تو پھر ان کو آپ نفلی سے دے دیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے دیا ہے تو زکات کے علاوہ والے پیسے سے دیں، لیکن زکات اسی کو دیں گے جو شرعی فقیر ہوگا، جو شریعت کا سارا قانون ہے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنے کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. یہ عاشقان رسول کی اتنی بڑی تحریک ہے کہ دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. ہمارے 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیے ہیں. ابھی بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگا 25-30 سال پہلے کراچی میں تراویح پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، پنجاب سے بلانے پڑتے تھے. ایسا ہی ہے. اور آج کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے، بلکہ کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے. تو کہاں سے آ گئے تھے سارے حافظ؟ کسی باغ میں تھوڑی پھول کی طرح کھلے ہیں، یہ مدرسوں میں بنائے گئے ہیں. اللہ کی رحمت سے اس میں دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو اس بار اپنی زکات میں، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. رب کریم ہم کو ماہ رمضان میرے آقا کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جامع مسجد عثمان غنی کا جو افتتاح ہے، اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کا آج ہمیں فیضان نصیب فرمائے. جن جن لوگوں نے اس کو بنایا، سجایا، حصہ ملایا، مالی کوشش کی، جانی کوشش کی، میرا رب سب کے نام جانتا ہے. اللہ ان سب کو اس کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے رب کریم، جو ہم نے آج بیان سنا، میرے آقا رمضان کیسے گزارتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یادگار رمضان گزارنا نصیب فرما. اے اللہ اس رمضان میں خوب تلاوت کرنا، خوب نوافل پڑھنا، پورے روزے رکھنا اور پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اللہ اس رمضان میں خوب سخاوت کی بھی توفیق عطا فرما. ارے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں رمضان میں گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو آج تیرے گھر کا افتتاح ہوا ہے، ہمارے حاجی طیب عثمان صاحب اور ان کی گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، بھائیوں نے، اور اللہ اس خاندان نے جو آج تک دینی خدمات کی ہیں اور آج یہ مسجد کا افتتاح، اللہ ان سب کے لیے جنت میں گھر کا سامان بنا دے. اے اللہ مسجد قباء کا فیضان عطا فرما، مسجد نبوی کا فیضان عطا فرما. ارے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. اے اللہ کرم کر دے. آج خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر کریم کے در سے عطائیں ہوتی ہیں. اے اللہ ہمیں رمضان مکہ اور رمضان مدینہ کی خیرات عطا فرما دے. اے اللہ راہ مدینہ کی رکاوٹیں ساری دور فرما دے اور بار بار حج اور عمرہ ہمارے لیے مقدر فرما دے. اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے جائیں. ایک منٹ